الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. محترم بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اس سے پہلے والی آیت جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے تھے، اس کے مطابق کچھ باتیں گزری تھیں. جب حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جنت کے اندر، جن سے غلطی ہوئی تھی، جن سے لغزش ہوئی تھی، جن سے خطا ہوئی تھی، جن سے بھول ہوئی تھی، اور وہ اس اپنے بھول کی وجہ سے وہ بہت صدمے میں رہتے تھے، بہت غمگین رہتے تھے. وہ فکر میں لگے رہتے تھے کہ میں کس طرح اس غلطی کا ازالہ کروں، میں اللہ سے کس طرح معافی مانگوں، میں اللہ سے کس طرح اس سے میں چھٹکارا پاؤں، میں اللہ کو کس طرح واپس راضی کر لوں. تو وہ اس کی فکر میں لگے رہتے تھے، اسی کی سوچ میں لگے رہتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، وہ کون کس ارادے سے گھومتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ حالات معلوم کر لیے کہ آدم کے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں، وہ کس چیز سے پریشان ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر وہ کلمات الہام فرمائے، جن کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے صرف اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی. اور سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ان کلمات کو نقل فرمایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ وہ کلمات تھے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے، ان کو القاء کیے تھے. اور ان کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی. اللہ نے ان کی غلطی، ان کی لغزش کو معاف کر دیا. اس موقع پہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قرآنی الفاظ اور احادیث مبارکہ میں جو الفاظ آئے ہیں، جو دعا استغفار کے لیے، کچھ دعاؤں کے لیے بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو حدیث میں منقول ہیں. موقع موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں نقل فرمائی ہیں، اور ان موقع موقع پہ قرآن شریف کے اندر اس کے متعلق آیتیں ہیں. اس طرح یہ استغفار کے لیے یہ آیت ہیں، اور ایک جگہ پہ اللہ رب کو ارشاد فرماتے وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس طرح کی جو آیات قرآنیہ ہیں یہ اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہونے کا چانس رکھتی ہیں. اس سے امید ہے کہ اللہ کے یہاں زیادہ سے مقبول ہو جائے، کیونکہ گزشتہ مجلس میں عرض کیا گیا تھا کہ جو مضمون خود خالق نے سکھلایا، جو الفاظ خود خالق نے سکھلائے، اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہے وہ خود جو الفاظ سکھلایا جا رہا ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے اگر معافی مانگی جائے گی تو زیادہ امید ہے کہ اللہ کیا وہ توبہ قبول ہو جائے. ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جس الفاظ کے اندر بھی یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ اس گناہ پہ نہیں کروں گا، اور اپنے گناہ پہ ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لیں، اس الفاظ سے بھی اس کی وہ گناہ توبہ کر سکتا ہے، تو معافی مانگ سکتا ہے. لیکن جو الفاظ قرآن میں حدیث میں نقل کیے گئے ہیں وہ اللہ کیا مقبول ہیں، چونکہ خود اللہ نے وہ نقل فرمائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارکہ سے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے زیادہ قبول ہونے کے چانسز رکھتے ہیں. تو اس لیے ان الفاظ کو یاد کر کے اس سے توبہ مانگنی چاہیے. اور ایک بات یہ گزری تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجنا تھا تو سوال یہ ہوتا تھا کہ پھر ان کو جنت میں کیوں رکھا، جنت میں بھیجنے کی کیا وجہ تھی، تو بنایا گیا تھا. اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنی زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور یہ پہلے اظہار کر دیے تھے. تو پھر ان کو جنت میں رکھنے کا کیا مسئلہ تھا، کیوں رکھا گیا تھا، اس کی حکمتیں کیا تھی. اس کے متعلق بہت سے اقوال تھے کہ واضح قول یہ تھا کہ اس میں چونکہ انسان کے اندر رب العزت نے دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں، ایک یہ کہ وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے
اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر برائی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، وہ برا اعمال بھی کر بیٹھتا ہے، وہ گناہ کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو عملی مشاہدہ کرانا تھا، ان چیزوں کو عملی مشق کرانی تھی، اور ایک بڑی بات یہ سکھلانی تھی کہ جب تم سے کوئی ایسا عمل ہو جاوے جو اللہ کی رضامندی کے خلاف ہو، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، تو تمہاری طرف سے اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ اگر تم سے کوئی خطا ہو جاوے، تم سے کوئی لغزش ہو جاوے، تم سے کوئی گناہ ہو جاوے، تو تمہیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، جو کہ ایک بہت بڑا لیسن تھا، ایک بہت بڑا سبق تھا جو حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دیا گیا تھا، اور کلمات سکھلائے گئے تھے، اور جس سے انہوں نے توبہ کی۔ اور چونکہ یہی واقعہ اور یہی چیز سیم پیش آئی تھی شیطان کے ساتھ بھی، شیطان نے بھی گناہ کیا تھا، لیکن شیطان کے گناہ کے اندر، شیطان کی بھول کے اندر، شیطان کی نافرمانی کے اندر اور حضرت آدم کی لغزش کے اندر فرق ہے، اس میں بڑا واضح فرق ہے۔ اور اس کے متعلق گزشتہ مجلس سے بات ہوئی تھی، شیطان نے جو کیا تھا وہ اپنے تکبر کی بنیاد پر اور اپنے ایگو کے اندر آ کر اس نے اللہ کے سامنے حجت بازی کی تھی، اور اس نے غلطی کو اپنی کبھی غلطی مانا نہیں، اس نے اللہ کے سامنے دلیلیں پیش کی اور اس سے بحث و مباحثہ کیا، اور اس کے مقابلے میں حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لغزش ہوئی وہ ایک اجتہادی غلطی تھی، کوئی انٹینشنلی نہیں تھا، کوئی جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا، ایک اجتہادی، وہ صحیح کرنا چاہ رہے تھے لیکن غلط ہو گیا، کبھی آدمی سے اس طرح ہوتا ہے، تو یہ وہ چیز تھی۔ اور اس پر حضرت آدم کو جب اس کا متنبہ ہوئے، جب اس پر خیال ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو حضرت آدم کو پورے بے چین ہو گئے، اور وہ جنت کی نعمتوں کے باوجود وہ گمسم اور ایک دم مایوس رہتے تھے، اور اس کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ میں کس طرح اللہ کو راضی کر لوں، کس طرح سے اپنی اس غلطی کا ازالہ کر لوں۔ اس کے مقابلے میں شیطان نے آج تک کبھی اپنی غلطی کو غلطی مانا ہی نہیں، حالانکہ اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی تھی۔ تو یہ فرق تھا جس کا ایکسپلین کرنا تھا، جس کو سمجھانا تھا انسانوں کو، کہ دنیا میں جانے کے بعد تمہارے ساتھ بہت سے ایسے واقعات پیش آنے جس کے اندر اللہ کی نافرمانی تم سے ہو جائے گی بحیثیت انسان ہونے کے ناطے، اور انسان ہونے کی وجہ سے آپ سے بہت سی لغزش ہو جائے گی، لیکن آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، اس پر شیطانی طریقہ نہ اپنائے، ورنہ وہ شیطان جس طرح مردود ہوا تھا، جس طرح وہ جہنمی ہوا تھا، تو آپ کے لیے بھی انجام وہی ہوگا۔ اگر آپ نے آدم والا طریقہ اپنایا تو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنا کے رکھی ہے، اور وہاں کی نعمت آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اور ایک یہ بات گزری تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان دونوں کے اس کے بعد اللہ جو توبہ کا جو مقصد بیان کیا گیا، توبہ کے اندر جو مفہوم اس کے شرائط ہے، اس میں یہ کہ آدمی ایک تو یہ کہ جس گناہ کے اندر آدمی لگا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو پہلے دور کر لے، اس سے چھوڑ دے، اس سے ہٹ جائے، اور اس کا آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ارادہ کر لے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کرنے والا، اور جو گناہ ہو چکا اس سے جو ہو چکا جو عمل، اس پر اس کی ندامت ہو، افسوس ہو کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس سے معافی مانگتا رہے، اس سے بچتا رہے، تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو توبہ قبول فرماتے ہیں اور آئندہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ اور ایک بات یہ بیان فرمائی گئی تھی کہ ارشاد فرمایا گیا، عرض کی گئی تھی کہ گزشتہ مجلس میں عیسائیوں کے متعلق ایک عقیدہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کے یہاں عقیدہ ہے، ان کی کتابوں کے اندر، ان کے ایک بڑے آئے سینٹ آگسٹن نے اس کو نقل کیا ہے بائبل کی تفسیر کے اندر، کہ عقیدہ کفارہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ آدم علیہ السلام سے چونکہ جنت کے اندر ایک خطا ہوئی تھی، اور اس خطا ایسی تھی کہ ان کی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ خطا ایسی تھی جس کے نتیجے کے اندر اس کو مر جانا چاہیے، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کے اندر ان کے بڑے عالم نے آگسٹین نے بات نقل کیا ہے کہ انسان کی شرست کے اندر، اس کی حقیقت کے اندر، اس کے مٹیریل کے اندر یہ غلطی پیوست ہو چکی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا وہ غلطی کے ساتھ پیدا ہوا، وہ معصوم نہیں، وہ پاک ہو کر نہیں، وہ غلطی کے ساتھ پیدا ہوا، وہ گنہگار پیدا ہوا، ہاں، اور اس کے کفارے کے لیے، اس انسان کے اوپر سے اس وبا کو ہٹانے کے لیے نعوذ باللہ اللہ نے اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ کی شکل میں بھیجا، اور عیسیٰ نے اپنے آپ کو قربان، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو انسانوں کے اوپر سے یہ کفارہ ادا ہو چکا، یہ چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن قرآن شریف نے چونکہ اس آیت کے آخر میں فتاب علیہ لفظ کے ذریعے سے ہم نے گزشتہ مجلس میں سیکھا تھا کہ اللہ عزت نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ کا دستور ہے جب کسی کی توبہ قبول کر لی جاتی ہیں تو اس کے نام اعمال میں باقی رہتی نہیں ہے، ان جگہوں سے صاف کر دی جاتی ہے جن جگہوں پہ وہ گناہ ہوا ہے، ان ہاتھ سے، ان ناک سے، ان آنکھ سے، ان اعضاء سے، اور ان بالکل صاف کر دیا جاتا ہے جب اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جیسا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ جب حضرت علیہ السلام نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو اب ان کے
رجسٹر کے اندر، ان کے نام اعمال کے اندر وہ چیز باقی رہی نہیں تو وہ گنہگار رہے نہیں. اگر وہ گنہگار رہے نہیں تو وہ گناہ ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوا نہیں. ایک بات تو یہ سیدھی سادی. اور دوسری بات، شریعت اسلامیہ کا ایک قاعدہ ہے، اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہوا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر کسی کا بوجھ کسی اور کے سر پر نہیں ڈالا جاتا. اگر باپ نے گناہ کیے ہوئے ہیں تو باپ کے گناہ کا بوجھ اولاد کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا. اولاد نے گناہ کیے ہوئے ہیں تو اولاد کے گناہ کا بوجھ باپ کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا. ہر ایک کو آدمی کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے. ہاں، سبب باپ بنا ہے، باپ نے اسباب بنا کے دیے جس سے بیٹا گناہ کر رہا ہے تو وہ اسباب بنانے کی وجہ سے اس سے گناہ ہوگا، اس اسباب کے مہیا کرنے کی وجہ سے باپ گنہگار ہوگا. لیکن بیٹے کے خود اس عمل کرنے کی وجہ سے باپ گنہگار نہیں ہوگا، باپ کے اسباب مہیا کرنے کی وجہ سے. علماء کرام اس موقع ایک بڑا مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر کسی کا بوجھ کسی کے سر پر ڈالا نہیں جاتا. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان تمام سے یہ حکم دیا، ان تمام کو ہم نے یہ حکم دیا کہ آپ تمام یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے نیچے اتر جاؤ. اب سوال یہ ہوتا ہے اسی طرح کا مضمون پہلی آیت میں بھی آیا تھا. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس سے پہلی والی آیت کے اندر جب انہوں نے دانا کھا لیا تھا اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تم نیچے اتر جاؤ، تو وہاں بھی اس طرح کا مضمون گزرا تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب تم نیچے چلے جاؤ، نیچے اتر جاؤ. اور وہی چیز یہاں پہ دوبارہ بیان کی جا رہی ہے. مفسرین نے اس موقع پہ یہ بات نقل فرمائی ہے کہ گزشتہ جو ارشاد فرمایا گیا تھا اللہ کی طرف سے وہ سزا کے طور پر تھا، وہ عقاب کے طور پر تھا، وہ ناراضگی کے طور پر تھا. چونکہ آپ نے نافرمانی کی ہے، آپ نے منع کرنے کے باوجود دانا کھا لیا ہے، اب تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اب تم یہاں سے اتر جاؤ. وہ اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر تھا، اللہ کی طرف سے عتاب کی بنیاد پر تھا. لیکن مفسرین اس بات یہ بات نقل فرمائی ہے. اب یہاں پر جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم یہاں سے منہا جميعا مطلب آدم، آپ کی بیوی حضرت حوا اور ابلیس شیطان، آپ تینوں یہاں سے نکل جاؤ. یہاں پر جو حکم بیان کیا جا رہا ہے مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکمت کی بنیاد پر، اور اللہ نے جس حکمت کی بنیاد پر انسان کا وجود بخشا تھا، جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا تھا اور جس خلافت کے لیے انسان کو بنایا تھا، اس خلافت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اب اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب تم تیار ہو چکے ہو. جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بنایا تھا وہ مقصد کا آپ نے سبق بھی سیکھ لیا، اور اس کا اندر اچھائی کرنے پر آپ خوش ہو گئے، اور برائی ہونے پر آپ سے جو غلطی واقع ہوئی اس پر آپ نے میری طرف رجوع کیا، توبہ کی، ہم نے آپ کو معاف کر دیا. اب آپ کے اندر ایک انسان کے خلیفہ بننے کی جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر اب پائی جا رہی ہے، چونکہ آپ نے شیطان کی طرف عناد اختیار نہیں کیا، آپ نے شیطان کی طرح آپ نے تکبر اختیار نہیں کیا. آپ سے جب لغزش ہو گئی، جب خطا ہو گئی تو آپ نے ہمارے ساتھ حجت بازی نہیں کی، آپ نے ہماری طرف رجوع کیا، آپ نے توبہ استغفار کیا. تو ایک خلیفہ کے اندر یہ بات پائی جانی چاہیے کہ جب اس سے اپنے مالک کی، اپنے آقا کی غلطی ہو جاوے، اس کی نافرمانی ہو جاوے، تو وہ اس کی طرف دوبارہ رجوع کرے، اس سے معافی مانگ لے، اس کی طرف اپنی اکڑ نہ دکھائے، چونکہ یہ چیز آپ کے اندر پائی جانے والا لگی. اب ہمارے مقصد کو پورا کرنے، جس مقصد سے آپ کو بنایا گیا تھا، خلیفہ کی حیثیت سے جو بنایا گیا تھا، یہ خلافت کی صلاحیت، خلافت کی استعداد، خلافت کی کیپیسٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے اب آپ کو زمین پر چلے جانا چاہیے، آپ کو زمین پر اتر جانا چاہیے، اور وہاں جا کر ہمارے خلافت کی جو ڈیوٹی آپ کی سپورٹ کی گئی ہے اس کو انجام دینا چاہیے. تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ اس پس منظر میں ہے کہ اب تم زمین پہ اتر جاؤ، اور وہاں جا پر جو آپ کو جس ذمہ داری کے لیے اور جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا اس مقصد کو انجام دینے کی ذمہ داری پوری کرو. ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد والا جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن اس قرآن شریف کی آیت کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی دلیل اس بات کی بیان کر دی. اور اسی پہلے دن سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا دیکھو زمین پہ جانے کے بعد میں آپ کو آزاد نہیں چھوڑ دوں گا، میں آپ کو کھلا نہیں چھوڑ دوں گا. ایک میں نے آپ کو کام دے دیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، وہ کام کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ نہ بتاؤں، یہ اللہ کی رحیم ذات سے، اللہ کی حکیم ذات سے یہ ممکن نہیں تھا. اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے زمین پہ جانے کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے موقع موقع پہ ہدایت آتی رہے گی، میری طرف سے موقع موقع پہ رہنمائی آتی رہے گی، میری طرف سے موقع موقع پہ ہر سچویشن میں میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس کو فالو کرنا ہے آپ کو. یہ ایک
مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلے دن سے اللہ نے طے کر کے رکھا تھا کہ زمین پہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد ان کو کتابوں کی شکل میں ان کو شریعت سمجھائی جائے گی، ان کو نبیوں بھیج کر، انسانوں کی شکل کے اندر ان کو انبیاء بھیج کر ان کے اندر یہ انسان ان کو شریعت سنت سمجھائی جائے گی، اور اس کے اوپر جو چلے گا، اللہ بولے اس کی جزا بیان کر رہا ہے، اس پر جو چلے گا فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ہماری اس ہدایت کو، جو ہماری اس فرمانبرداری کو، جو ہماری اس حکم کو فالو کرے گا، اس کو فلفل کرے گا، اس کو اپنائے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک بہت عجیب جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک بڑا عجیب ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن شرط بیان کی ہے، فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم، جو ہماری رہنمائی پہ ہماری طرف سے جو ہدایتیں بھیجی گئی ہیں، جو شریعت سنت کے طریقے، جو اصول اپنائے گئے ہیں، جو بھیجے گئے ہیں، اس پر جو عمل کرے گا، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، وہ کبھی غمگین نہیں ہو۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرتے رہیں گے دنیا کے اندر، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، ان پر کبھی خوف نہیں ہوگا۔ مفسرین نے اس موقع پہ دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت یہاں پہ عمل کا بدلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم دنیا میں جا کر میرا جو حکم فالو کرو گے، میرے کمانڈز کو فالو کرو گے، میری فرمانبرداری کرو گے، میری اطاعت کرو گے، اس کے نتیجے میں آپ کو ایسی زندگی دوں گا جس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، مطلب جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی جس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور لیکن اس کے پہلے دوسری بات ہم سمجھ لیں، اس سے پہلے یہ کہ خوف کا لفظ جو ہوتا ہے عربی، خوف کا لفظ یہ کسی مستقبل کے اندر، فیوچر کے اندر کسی چیز کے پریشان، کسی چیز کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس بہت ساری چیزیں اس کی فیسلٹیز کی ہیں، لیکن آدمی کو خوف لگا ہوا ہے کہ بھائی کچھ یہ نہ ہو جائے، میرے سے یہ چیزیں چھین نہ لی جائے، مجھے میرا یہ نہ ہو جائے، تو آئندہ کی جو چیزیں ہوتی ہے اس کے اندر آدمی کو خوف لگا رہتا ہے کہ میری صحت خراب نہ ہو جائے، میرا مال کم نہ ہو جائے، میرا کھانا کم نہ ہو جائے، میری جو میرے اندر میں جس اطمینان سے زندگی گزار رہا ہوں اس اطمینان والی زندگی کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے، تو اس کے لیے آدمی کو خوف لگا رہتا ہے۔ ایک آدمی دوسرا مطلب ہے حزن، ایک غم کا مطلب، غم کس کو کہتے ہیں؟ غم آدمی کو گزشتہ زندگی کے اندر کوئی ایسا حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، کوئی ایسا مرحلہ اس کی زندگی کے اندر گزرا ہے جس کے اندر اس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ذاتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے، آدمی کا نقصان ہوا ہے، اور وہ نقصان ایسا تھا جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، جس کی تلافی مطلب کوئی ماضی کے اندر کوئی ایسا کام، مثال کے طور پہ سمجھ لے کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا گزشتہ زمانے کے اندر، تو یہ آدمی کو ایک بڑا صدمہ ہوا ہے، اب ایسا غم ہے کہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، اب دوبارہ کوئی ماں باپ کو زندہ نہیں کر سکتا، تو یہ غم ہے، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، تو اس کو غم کہا جاتا ہے، جو ماضی سے متعلق ہو، جو پاسٹ ٹینس سے متعلق ہو، اور جو فیوچر سے متعلق ہو، جو آگے آنے والا ہے، جس اندیشہ، جو خدشہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رہا ہے کہ جنت کے اندر جب آپ کو بدلہ دیا جائے گا، نہ آپ کو آگے کا کوئی خوف ہوگا، نہ آپ کی کوئی نعمتیں چھینی جائے گی، نہ آپ کو کبھی جنت سے نکالا جائے گا، نہ آپ کو آگے کوئی پریشانی کا خوف اور اندیشہ ہوگا، اور نہ آپ کو بعد کو پچھلا، جو کہ آپ دنیا کی زندگی، ایک بہت بڑی زندگی آپ گزار کر آئے ہو، لیکن جنت کے اندر آپ کو وہ زندگی ایسی چھوٹی سی معلوم ہوگی کہ آپ کو وہاں کی پریشانیاں یاد تک نہیں آئے گی، آپ اس کو یاد بھی نہیں کر پاؤ گے کہ مجھے کبھی اس طرح کی میں نے کوئی پریشانی کو میں نے فیس کیا ہے، اس طرح کی کوئی پریشانی میں نے دیکھی ہے دنیا کے اندر، یہ گزشتہ کا غم بھی نہیں ہوگا اور آئندہ کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ ایک عام سمجھنے کے اعتبار سے ایک عام اصول سی بات ہے، دنیا کے اندر اگر انسان اٹھا کر دیکھ لے، انسان کی زندگی اس سے خالی نہیں ہے، چاہے کتنا سے بڑا وہ ویل سیٹ آدمی ہو، فیسلٹیز میں ہو، اطمینان والی زندگی گزار رہا ہو، لیکن اس کی زندگی خوف اور غم سے خالی نہیں ہے، خوف اور غم سے کسی کونے کے اندر بھی نہیں۔ جب سے وہ شعور آ گیا، اس کے اندر سمجھ آ گئی، عقل مند ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب اس کی زندگی خوف اور ڈر کے بیچ میں، خوف اور غم کے بیچ میں گزرتی رہے گی۔ مثال کو ایک موٹی سی مثال لے لیں، آدمی کے پاس اپنے خواہش کے مطابق اپنا جو اس کو سب سے زیادہ پسند وہ کھانا ہے اس کے پاس موجود ہے، جو اس کو سب سے زیادہ دنیا کے اندر پسند وہ کھانا ہے، لیکن اس کو زیادہ نہیں کھا سکتا، خوف ہے کیا کہ اگر میں نے اس کو زیادہ کھا لیا تو میری صحت خراب کر دے گا، تو یہ خوف اس کی کھانے کی لذت کو پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ کیا خوف کہ اگر میں نے اس کو زیادہ کھا لیا تو یہ میری صحت خراب کر دے گا، تو یہ خوف اس کی لذت کو روکنے والا ہے،
لیکن اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر اس چیز کو ختم کر دیا. آخرت میں آدمی کھاتا رہے گا، جنت میں آدمی کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا، لیکن اس کو بیمار ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. تو وہاں لذت کو تکمیل، لذت کو کمال ملے گا، لذت کی تکمیل ہوگی. وہاں اس کی لذت، جس کو مزہ آ رہا تھا، وہ انتہا تک پہنچے گا، وہ آخر تک پہنچے گا. دنیا کے اندر آدمی وہ پہنچتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ خوف لگا ہوا ہے. آدمی کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے ختم ہونے کا خوف لگا ہوا ہے. اسی لیے ایک آدمی کے پاس کئی ملین ڈالر پڑے ہوئے ہیں لیکن صبح اٹھ کے وہی 9 سے 5 وہ کام پہ لگا ہوا ہے، وہ 9 to 5 وہ جاب کر رہا ہے، وہ بزنس کر رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے. ارے اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کی اولاد آرام سے کھانا کھا لے گی، اس کے بیٹے کھا لیں گے، اس کی بیٹیاں کھا لیں گے، لیکن نہیں، پھر بھی یہ محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ کہ یہ ختم ہونے کا خوف ہے. کچھ ایسا حادثہ نہ ہو جائے، فیوچر کے اندر میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہ جاوے جس سے میں ان چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں، مجھ سے یہ چیزیں چھین لی جاوے اور واپس میں مصیبتوں میں آ جاؤں. یہ خوف کے اندر آدمی واپس وہی محنت میں لگا ہوا ہے، اسی محنت میں لگا ہوا ہے. یا تو وہ غم میں ہوگا. ان دونوں میں سے کوئی کسی چیز سے چھٹکارا. اسی چیز کو شاعر غالب نے بڑے اچھے انداز کا بیان فرمایا کہ قید حیات و بندہ غم اصل میں دونوں ایک ہے. قید حیات اور بندہ غم دونوں اصل میں ایک ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ مطلب یہ کہ آدمی کی جو زندگی ہے، جو اس کی بریتھ آ رہی، اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، جو اس کا سانس لیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اس کی زندگی کے اندر غم اور خوف ہے. اتنا ہی امپورٹنٹ اس کے اندر زندگی کے اندر ہے. اگر آپ چاہو کہ غم اور خوف ہٹا دو تو یہ آدمی زندہ ہی نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی حالات، کنڈیشنز ایسی بتائی ہے کہ وہ ہمیشہ غم اور خوف کے اندر شکار رہتا ہے، اس کے اندر مبتلا رہتا ہے، اس کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے جڑا ہوا ہے. اگر اس کو بند کرنے کی کوشش کی، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی بچ نہیں سکتی. اسی لیے قید حیات اور بندہ غم اصل میں دونوں ایک ہی چیز ہے. کہ آدمی زندہ ہے، اس کا مطلب وہ غمگین بھی ہوگا، وہ خوف میں بھی ہوگا. اگر آدمی اس کو مٹانا چاہے تو وہ زندگی اس کی باقی رہنے والی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت جس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے والے ہیں، وہ بدلے کے طور پہ. بہت سے مفسرین نے اس موقع پہ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت آخرت میں تو دیں گے، لیکن بہت سے ایسے اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب بندے جو اللہ کے اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کی فرمانبرداری کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور زندگی کے کسی کونے میں بھی، کسی سچویشن میں بھی وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شریعت سنت کو مقدم رکھ رہے ہیں. چاہے دنیا والے ان کو کون سی زبان کے اندر بھی کہہ دے کہ پرانے زبان کے اندر ہے، اتنا پابندی شریعت میں نہیں ہے، اتنا اشتراک پنا شریعت کے اندر نہیں ہے، شریعت نے اجازتیں دے رکھی ہے، شریعت نے رخصتیں دے رکھی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی منشا کو سمجھ کر، اللہ کی رضامندی کو سمجھ کر، شریعت بہت سے امور کے اندر شریعت نے گنجائش دے رکھی ہے، چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن وہ چھوٹ کو اپنانا شریعت اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی. بہت سے معاملات ایسے آپ یہ سمجھیں، اگر کسی آدمی کے سر کے اوپر بندوق رکھی گئی ہے اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو کلمہ کفر پڑھ، اسلام چھوڑ دے، اور اس کے سر پر گن رکھی گئی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اس کو رخصت دی ہے کہ وہ چھوڑ دے. زبان سے کہہ دے کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، بعد میں وہ کلمہ پڑھ لے، دل سے نہ کہے لیکن زبان سے کہہ دے، اس کو گنجائش ہے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ پسندیدہ نہیں ہے. اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوں گے. ورنہ اگر اسی حالت میں اگر یہ مر گیا اور اس نے کلمہ کفر نہیں کیا تو اللہ سے بہت خوش ہوں گے کہ اس نے عظیمت پہ عمل کیا. ایک بہت بڑا کام جو میری طرف سے عظیمت والا کرنا چاہیے وہ اس نے کر کے آیا ہے. تو بہت سے امور شریعت کے اندر ایسے ہیں جس کی گنجائش، جس کی رخصتیں دی گئی ہیں، لیکن بس اللہ کی طرف وہ اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے، اس کی رخصتیں ہیں. اسی موقع پر بھی بہت سے اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں وہ زندگی یا کسی سچویشنز کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے کتنے بھی فتوی اس کی رخصت کے مل جاوے، کسی گنجائشیں مل جاوے. جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، جدید ایڈوانس ماحول کی وجہ سے مسائل کو بدل کر رخصتیں نکال لی جاوے، لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے رخصتیں نکال دی جاوے کہ آپ کے لیے یہ بھی حلال ہو گیا، آپ کے لیے یہ بھی حلال ہو گیا، رخصتیں نکال دی گئی. لیکن اس کے باوجود ایک بندہ وہ ہے کہ نہیں، شریعت نے اس چیز کو حرام کر دیا، یہ صاف حرمت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی پر عمل کروں. اگرچہ رخصت ہے لیکن ہوگی رخصت، دوسرے لوگ رخصت پر عمل کریں، لیکن میں عظیمت پر عمل کروں گا، اس پر عمل کروں گا، میں اسی کو فالو کروں گا. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ اس اللہ کی اس محبت کی وجہ سے وہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی نہ خوف میں مبتلا ہوں گے، نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. یہ بہت سے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت سے اکابرین کو دیکھا ہے، ہمارے زمانے کے اندر بہت سے اساتذہ کو اور بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ زمانے کے اندر بہت سی چیزیں ان کے ساتھ بڑی بڑی ایسی پیش آ گئی، اگر وہ چیز، وہ حادثہ کسی اور کے ساتھ پیش آتا تو وہ ٹوٹ کے مر جاتا، وہ زندگی دوبارہ کھڑا نہیں کر پاتا، اتنا بے ہوش. لیکن ان کو دیکھا کہ یہ انا للہ و انا راجعون، دیٹس اٹ.
اس کے بعد ان کی زندگی کے اوپر وہ ذرا تغیرات جو نہیں ہیں، وہ چینجز نہیں ہیں جو ایک کمزور آدمی کے وہ مصیبت فیس کرنے کی بنیاد پر جو ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتی کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب وہ اللہ کی اطاعت کو اتنا اچھی طرح فالو کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے سے دوست بن جاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خوف ان کو آئندہ کا وہ ان کو ساتھ لاحق نہیں ہوتا۔ بہت سی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجھے ساتھ ہو جائے گا، یہ میرے ساتھ ہو جائے گا، یہ سچویشن ہوگی، یہ سچویشن ہوگی۔ اس میں ان بزرگوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری عافیت والی زندگی پسند کرتا ہوں، عافیت والی نعمت کو پسند کرتا ہوں، کوئی شر میری طرف آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کر لیں۔ یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس شر کو ہٹا دے گا، اس برائی کو ہٹا دے گا، اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ فیوچر میں ہٹا دے گا۔ اگر وہ نہیں ہٹی، وہ آنا ہی ہے، وہ ہمارے پاس آنی ہی ہے، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس آ جاوے، تو ہم یہ امید کریں اس کے اندر اللہ نے اس کے اندر کوئی خیر رکھی ہوگی، اللہ نے اس کے اندر کوئی خیر رکھی ہوگی، اللہ نے اس کے اندر کوئی اچھا رکھا ہوگا۔ اس کو کہ رضا بالقدر، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا۔ کوئی برائی ہماری طرف آنے والی ہے، ہم دعائیں کر اللہ تعالیٰ اس کو ہماری حفاظت فرما، اس سے ہم کو ٹلا دے، اس کو ہٹا دے، صدقات کرے، وہ کرتے رہیں، اس کے باوجود وہ چیز ہم تک آ جاوے تو اب یہ نہیں کہ بھائی ہم نے دعائیں کی اللہ نے دعائیں قبول نہیں کی، ہم نے بہت سے اللہ سے مانگا لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا، ہم سینکڑوں روز امت کی فلاح کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن امت سے حالات دور نہیں ہو رہے۔ یہ نہیں، یہ آدمی مایوس کر دے گا، یہ کفر تک پہنچائے گا۔ لیکن یہ کہ بھائی ہاں یہ ہم نے کیا، ہماری دعاؤں کے ذریعے سے یہ ہو سکتا تھا کہ یہ مصیبت ٹل جائے، نہیں ٹلی، وہ آتی رہی، ہم تک پہنچ گئی، ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ کی کوئی مصلحت ہو، اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہو۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقدر، تقدیر پر راضی رہنا۔ اور تقدیر پر راضی رہنے پر کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سکون ملتا ہے کہ اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہم کو اس کے بدلے کے اندر بہت بڑا نعم بدل دیں گے اللہ تعالیٰ، یا دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے آئندہ کی جو مصیبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، اس کو ٹلا دیں گے۔ ایسے بہت سے موقع پہ مفسرین اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ آدمی کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور اس مصیبت کے اندر وہ واویلا نہیں کرتا، وہ دو چار شکایتیں کرنے نہیں لگا، مجھ سے ساتھ تو یہ حادثہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ شکایتیں نہیں کرتا۔ اس لیے کتابوں کے اندر علماء کرام نے ایک واقعہ نقل فرمایا، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی اللہ کی بندی گزری ہے، ایک بہت بڑی اللہ کی ولی تھی۔ وہ کسی کو انہوں نے دیکھا کہ سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، سر پر پٹی، عام طور پہ ہمارے یہاں جو سر درد ہوتا ہے نا سر پہ پٹی باندھتے ہیں، تو کسی کو انہوں نے دیکھا سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ وقت تم نے کیوں سر پہ پٹی باندھی ہے؟ کیا میرا سر درد کر رہا ہے؟ تو وہ ان پہ خفا ہو گئی، غصہ ہو گئی کہ آج سے پہلے اتنے دن تک تو صحت میں تھا، تندرستی میں تھا، تو انہوں نے کسی کو کہا کہ مجھے اللہ نے سر کا درد اچھا کیا، مجھے سر کا درد نہیں ہے، تو انہوں نے وہ تو بیان نہیں کیا۔ آج ایک دن تیرے اوپر اللہ کی مصیبت آ گئی، تو لوگوں کو شکایت کرنے لگا، لوگ کمپلین کرنے لگا کہ مجھے سر پہ پٹی باندھی، تو ان کا مقام تھا، یہ ان کے وہ اللہ سے محبت کا تقاضا تھا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ علماء کرام، یہ اللہ کے جو دوست لوگ ہیں، جو محبوب ترین لوگ ہیں، وہ ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ تو ان مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتا ہے، ٹلا دیتا ہے، ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ایک مصیبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دو آسانیاں دیتا ہے، جبکہ اس مصیبت کے اندر اللہ بندے نے اپنی ثابت قدمی اتنا 100% دیا ہوگا، تو اگر وہاں پہ شکایتیں کی، کمپلین کی اور بددینی اختیار کی، دینداری چھوڑ دی، تو آئندہ پھر وہ یسر جو آنے والا ہے، وہ یسر واپس اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سبق اس آیت کریمہ سے ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو ماضی کا کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ اس میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان اکابرین کو جب کوئی ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے، کوئی صدمہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا یا ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بہت سے اکابرین کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی سگے بیٹے کا ایک ہی بیٹا تھا ان کا جوان، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن 2 رکعت صلاۃ التوبہ اس کے لیے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ نے واپس لے لیا، اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے ان کا، کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ لیکن کوئی وہ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی کا جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے کہ میری زندگی کا سہارا تھا، میرے کاروبار کا سنبھالنے والا تھا، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو صدمے سے نکلنے کے اندر، کہیں سال نکل جاتے تو اس سال کے بعد اس کو بھولتا ہے، اس صدمے کو بھولتا ہے آدمی۔ لیکن ان اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے روٹین کے اندر کوئی چینجنگ، کوئی رد و بدل نہیں ہے، وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہی اسفار کر رہے ہیں، وہی دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں، وہی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کی جو رضا بالقدر جو کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، کہ اللہ کے دیا ہوا تھا، جب تک اللہ نے مقدر چاہا، اللہ کی مرضی تھی، وہ میرے پاس رہا، جب اللہ کی مرضی ختم ہو گئی وہ مجھ سے لے لیا گیا، بات ختم ہو گئی۔
تو یہ لوگ ہوتے جن کو آخر لمبا صدمہ نہیں ہوتا. ہاں ایک واہمہ ایک انسان ہونے کے ناطے ایک غم ہوتا ہے، لیکن یہ غم ان کے سینوں کے اندر گر نہیں کرتا. بہت سی موقع پہ ایسا ہوتا ہے آدمی کو صدمہ ہوتا ہے اور آدمی صدمے کے اندر اس کا غم اس کا گر کر لیتا ہے سینے کے اندر، اور یہ غم اس کو نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور روزے چھوٹ رہے، آدمی صدمے میں ہے، آدمی صدمے میں ہے. لوگوں سے بات چیت چھوٹ رہی ہے، سلام دعا چھوٹ رہی ہے، قطع رحمی ہو رہی ہے، اپنے آپ کو الگ تحت کر لیا، اور بھائی آدمی صدمے میں ہے، صدمے میں. اور اس صدمے کے چکر کے اندر بہت سارے شریعت کے حکم توڑ دیے، بہت سارے شریعت کے احکامات توڑ دیے. تو یہ چیزیں ان اکابرین سے، ان اللہ والوں سے نہیں ہوتا. مطلب کیا ہوا کہ ان کو جب کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، تو اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کے اوپر ان اعمال کی وجہ سے ان کو کوئی خوف ان کا اوپر لمبی دیر تک رہنے نہیں دیتے، اور کوئی غم کوئی حزن کوئی غمگین کا حال ان کے اوپر لمبے دیر تک رہنے نہیں دیتے. اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر نقل فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے دوست، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اور آدمی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اللہ کی محبت اور اعمال کے ذریعے سے. آدمی بڑا بنتا ہے اللہ کے نزدیک اعمال کی وجہ سے. دنیا کے اندر جن چیزوں سے آدمی بڑا بنتا ہے انہی چیزوں سے اللہ کے یہاں آدمی بڑا نہیں بنتا. آدمی اللہ کے یہاں جو بڑا بنتا ہے وہ اعمال کی بنیاد پر بنتا ہے. اس کے اعمال کے اندر کتنا وزن ہے، اس کے اعمال کتنے وزنی ہیں، ان اعمال کے اعتبار سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کا جتنا عزیز ہوتے جاتا ہے اس کو پھر وہ عبادتوں کے اندر مزے آنے لگتے ہیں، پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات یہ، ان آیت کے اخیر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری ان آیتوں کا انکار کریں گے اور جو اسے جھٹلائیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے اور جو جھٹلائیں گے، موقع سے ان کے سامنے باتیں آئے گی نبیوں کی شکل کے اندر، کتابوں کی شکل کے اندر، اور بیانوں تقریروں کی شکل کے اندر، اور بہت سی دینی مجلسوں کی شکل کے اندر ان کے سامنے باتیں لائی جائے گی. اور یہ پہلے زمانے سے لے کر آج تک قیامت تک جس حالات کے اندر بھی اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر کسی انسان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ اسلام کو سیکھے سمجھے، قرآن حدیث کو سیکھے سمجھے. اس کے لیے اسباب بڑے آسان کر کے رکھے ہیں. اللہ عز و جل بڑے اسباب کو بڑے آسان کر دیے. تو کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کو معلوم کرنا چاہے اس کے لیے بہت سارے اسباب اللہ نے کھول کے رکھے. اس کے باوجود وہ جھٹلائے، وہ انکار کرے، وہ اس کو اگنور کرے، اس کو نہ سمجھے اور اس کو اپنائے نہ، اس کا بالکل انکار کر دیں، تو اس کے لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے لوگ ہیں، وہ جہنمی لوگ ہیں. مطلب یہ کہ آگ کے ساتھ ان کو متصف، ان کو بالکل جوائنٹ کر دیا، وہ کبھی وہاں سے جدا ہونے والے نہیں ہے. آدمی دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے نا، کہ جو جس وصف جس کوالٹی کے ساتھ اور جس چیز کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے، تو آدمی اس کو جسے کہتے رہتے ہیں بھائی یہ دوا والا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ فلاں والا ہے. تو کیونکہ بھائی اس کی زندگی کے اندر وہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے اور لگی ہوئی ہے، وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہو رہی ہے. یہ عالم صاحب ہے، یہ مولوی صاحب ہے، تو علم ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس سے کبھی جدا نہیں ہو رہا. تو اللہ کہہ رہے اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں. مطلب یہ کہ یہ جہنم کے اندر ایسے ان کے ساتھ جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. جہنم کی آگ کبھی ان سے دور نہیں ہوگی، جہنم کی آگ کبھی ان سے، یہ جہنم کی آگ سے کبھی بچ نہیں پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے آگے کھلے الفاظ میں واضح کر دیا، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون. مفسرین نے اس موقع پہ ایک بات نقل فرمائی ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ شریعت اسلامیہ کا، اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا انکار کر دیتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں اور جھٹلاتے، منع کرتے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، محمد سچے رسول نہیں ہے، شریعت سنت اسلام کچھ نہیں ہے. تو ان کے لیے اللہ عز و جل نے یہ حکم بیان فرمایا. لیکن جو لوگ ایسے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انکار تو نہیں کر رہے، وہ اعتراف کر رہے کہ نہیں اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے اور محمد سچے رسول ہیں، شریعت کے سنت قوانین کو مان رہے، لیکن عملی طور پر ان کی زندگی کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس کو گنہگار کی کیٹیگری میں ڈالیں گے، ان کو نافرمان کی کیٹیگری میں نہیں ڈالیں گے. اور ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر تو جائیں گے، لیکن جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے. وہ اصحاب النار نہیں ہے، ہم فیہا خالدون نہیں ہے. وہ جہنم اپنی سزا بھگتنے کے بعد لوٹ کر واپس جنت میں آ جائیں گے. لیکن وایا جہنم جنت میں جانا بھی بڑا مشکل ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ایک سیکنڈ بھی جہنم کے عذاب کے اندر گزار لیں. اس لیے میں نے گریش بنسلم میں عرض کیا تھا کہ ہمارا اساتذہ کرام سے یہ سیکھا کہ جب بھی جنت کا سوال کرتے تھے تو وہ یہ سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے کے اندر، پہلے ہی فرصت میں جنت میں داخل کر دیں.
اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مغفر کر جنت دے گا، لیکن ایسا نہیں کہ جنت جہاں اپنے اعمال کے بدولت گناہوں کے اندر گناہ صاف کروا کے جنت دے، نہیں، اللہ پہلی فرصت میں جنت میں ڈال دے، جہنم میں بھیجے بغیر جنت میں ڈال دے۔ یہ اللہ سے دخول اولین جس کو کہا جاتا ہے، پہلی فرصت میں جنت میں داخل ہو جانا۔ آدمی کی زندگی میں بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں، تو گناہوں کے پاداش کرنا، گناہوں کو صاف کرنے کے اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس لیے گناہ یہ توبہ جو دعا مانگی جاتی ہے تو اس طرح کی دعائیں مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دخول اولین نصیب کر دے، اللہ پہلی فرصت میں جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن شریف کے اندر اللہ عزت نے بڑی صاف نصیحت کی باتیں نقل فرمائی ہیں کہ زندگی کے اندر بہت سے ایسے مرحلے آئیں گے جس کے اندر خوف بھی لاحق ہوگا، جس کے اندر غم بھی لاحق ہوگا، لیکن اے انسانوں، آپ کا رد عمل اس خوف کے اندر، اس صدمے کے اندر اور اس بے دینی کے اندر یہ نہ ہو جو اللہ سے دور کر دے۔ اس لیے بہت سے علماء کرام نے نقل فرمایا کہ آدمی کا کوئی دنیا کے اندر کسی پوزیشنس پہ ہونا آدمی کو مالداری آدمی کو گنہگار نہیں بناتی، کسی کے پاس کا مال کو نہ گنہگار نہیں کرتی، اس مال کی بے دینی اس کو گنہگار بناتی ہے۔ آدمی کا غریب ہونا، یہ غریب ہونا اس کو ناکام نہیں کرے گا، کوئی آدمی غریب ہے دنیا کے اندر وہ ناکام نہیں کرے گا، اس غربت کی نافرمانی ناکام کر دے گی۔ غریبی کے اندر اللہ کے کمانڈس کو فالو نہیں کیے تو یہ ناکام کر دے گا۔ آدمی کا بڑے عہدے پہ ہونا تو یہ عہدہ اس کو ناکام نہیں کرے گا، یہ عہدے کی نافرمانیاں اور اس عہدے کی گناہ جو اس کو ناکام برباد کر دیں گے۔ تو آدمی کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان چیزوں کے اندر آدمی اپنے آپ کو سنبھال کر چلے، شریعت سنت کو فالو کرتا چلے، تو یہ چیزیں آدمی کے لیے فائدے کی چیزیں بن جاتی ہے۔ صحابہ کے نا غربت کے اندر جنت کما لی، بہت سے صحابہ نے مال کے ساتھ جنت کما لی، بہت سے صحابہ نے عہدے کے ساتھ جنت کما لی۔ حضرت عمر کا کتنا بڑا عہدہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا کتنا بڑا عہدہ تھا، لیکن عہدوں کے ساتھ جنت کما لی، ان پوزیشن کے ساتھ جنت کما لی۔ اور اس کے مقابلے فرعون کے پاس کتنا بڑا عہدہ تھا، قارون کے پاس کتنا بڑا عہدہ تھا، انہوں نے ان عہدوں کے ساتھ جہنم کما لی، جنت برباد کر دی۔ تو یہ عہدے اور یہ چیزیں یہ آدمی کو ناکامیابی اور کامیابی ڈیسائیڈ نہیں کرتی، ان جگہوں پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ آدمی کی کامیابی ناکامیابی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔